تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور آج کی رات چاند رات بھی ہے، ماہ رمضان کی آخری جمعۃ المبارک کے دن۔ کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر جس کر میں پڑی جاتی ہے پورا سال، اس کے کر میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اللہ کروڑوں بھی غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں پورے سال کے لیے اس بندے کا گھر اللہ کی رحمت سے، انوار و تجلیات سے، رزق سے، دولت سے بھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی جیب پھر کبھی بھی خالی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر غریب ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اگر اس عمل کو پڑھ لے تو بس ایک ہی دن کے عمل سے، یعنی آج جمعۃ المبارک اور آج چاند رات ہے، یعنی آج کی رات انعامات لینے کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک بار اس آخری موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو یقین جانے مغرب سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کو بھرنا ہے اور آپ غریبی سے امیری کی طرف آنا چاہتے ہیں، کئی لوگ اس عمل کے ذریعے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی ریڑھی لگانے والا بھی عمل کر لے تو چند لمحوں کے اندر وہ گھر بھی اتنا مالدار ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی اس کے گھر میں رزق ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے گھر کو رزق سے بھرنا چاہتے ہیں، دولت سے بھرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امیر ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے آج ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ یہ مختصر سا عمل انا اعطیناک الکوثر کا پڑھ کے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے دیکھیں، آپ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ماہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر عبادت کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں یہ خاص جمعۃ المبارک آ چکا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ سب دوستوں کو یہ جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارک دیتا ہوں۔ آپ بھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں آخری جمعۃ المبارک لازمی لکھیں، اور ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع ہو اور رات چاند رات ہو، یعنی کہ کل کی صبح عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے کہ ہمیں جمعۃ الوداع کا دن نصیب فرمایا۔ اب آپ نے اس جمعۃ المبارک کے دن کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو میں بتانے والا ہوں وہ سمجھنے والی ہے۔ اس دن میں آپ نے 3 کام ہر شخص لازمی کرے، کیونکہ جس نے یہ 3 کام کر لیے اس کی زندگی میں وہ بہار آ جاتی ہے، وہ لمحات آ جاتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک کے دن اس بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق اور دولت خود اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ جہاں وہ قدم رکھے گا وہی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کسی بھی ملک میں رہنے والے ہیں، کسی بھی کنٹری میں رہنے والے ہیں، خواتین ہو یا مرد، سب کے لیے یہ عمل صرف ایک بار ہی کرنا ہے اور ایک ہی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ موقع سال میں بار بار نہیں ملتا ہے۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، آج تم سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، غیبی مدد پا سکتے ہو۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت ایک عجیب سی ہے۔ اس دن مسلمانوں کے دن میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ ایک تو رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ یہ جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان کے مبارک دن ختم ہونے والے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم بازاروں کے چکر چھوڑیں، دنیا کے کاموں کو چھوڑیں، لوگوں کی محفل چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس عمل کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک بار اس عمل کو کیا جائے، جو شخص پورے مہینے میں کچھ نہ کر سکا، وہ ماہ رمضان کی آخری جمعۃ المبارک کے دن اور آج کی رات چاند رات میں یہ عمل کر لے تو رمضان کی ساری برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، جمعہ کا دن اسلام میں ویسے ہی بہت عظمت والا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعہ کے دن کے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا، جنت میں اسی دن داخل کیا، جنت سے زمین پر اسی دن بھیجا گیا،
تو جب جمعہ کا دن خود اتنا بابرکت ہے تو ماہ رمضان کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کی اہمیت اور بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس جمعۃ المبارک کے دن کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو سمجھنے والی ہے، آج آپ پورے دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری کے وقت کریں، آپ پورا دن فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، آج کی پوری رات پڑھیں، جب چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی بدولت ہم نے اس کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنے ہیں۔ آج لیلۃ الجائزہ بھی ہے، انعامات لینے کی رات بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، چاند رات بھی ہے۔ اس عمل کی بدولت الحمدللہ بہت سارے لوگ ہر سال آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر کے کامیاب بھی ہوتے ہیں اور خزانے بھی حاصل کرتے ہیں اور لیلۃ الجائزہ میں انعامات سے جولیاں بھی بھرتے ہیں۔ آج کی رات منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے پوری کی جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، کیونکہ یہ عمل آج سب کر رہے ہیں، ہمارے شہید کر رہے ہیں، سب بچے کر رہے ہیں، دوست احباب مریدین کر رہے ہیں۔ اس لیے جو اس عمل کو آج نہ کر سکا وہ سوائے پچھتائی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ جیسے اس نے پورا مہینہ غفلتوں میں گزار دیا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا، تو آج آخری موقع اس کے پاس ہے۔ اس کے بعد پھر یہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اتنا عظیم دن ماہ رمضان کا پھر دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اتنی عظیم رات، ماہ رمضان میں سارے روزے ایک طرف اور آج کی رات انعامات لینے کی رات ایک طرف ہے۔ اللہ والو، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عمر امیر کبیر بنانے والا ہے، جس کی روزی تنگ ہو، جو اس سے مشکل سے گزرتا ہوا ہو، بس یہ کلمات پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو آج دیکھے قرضے کیسے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ اس شخص کو چاہیے کہ بس آج درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے صرف 10 بار درود پڑھنا ہے، پھر دیکھیں رب کی رحمتیں کیسے چمچم آپ کے اوپر برستی ہیں۔ کیونکہ جمعۃ الوداع کے دن آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، 10 بار اول پڑھنا ہے، 10 بار آخر پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی درود ابراہیم ہے۔ پھر دیکھیں کہ رب کی رحمتیں کیسے چھماچھم بارش کی طرح آپ کے اوپر برستی ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد ہر شخص کسی نہ کسی غم میں ہے، کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ اسے گھیر لیتا ہے، کبھی کوئی ناگہانی مشکل آ کر چمٹ جاتی ہے، کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہر مشکل کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہر طرح کے قرضے کی نجات اس کے اندر موجود ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا اس کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح تمام فکروں سے چھٹکارا اس کے اندر موجود ہے، اور سوئی ہوئی قسمت کو جگانا اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کمال اس کے اندر ہیں جو ایک انسان کی اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ کی زندگی اچھے سے گزرے تو پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ پہلی تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بس یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، قسمت آپ کی ایسے کھلے گی، مقدر ایسا کھلے گا، راہیں ایسے کھلیں گی، کہتے ہیں کہ آندھی اور طوفان کی طرح آپ کے اوپر مصیبتیں آ جائیں۔ بس یہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی مصیبتوں سے آپ کو فوری نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کے غم آپ کے جان چھوڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے حالات اور واقعات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو، آج اس موقع کو غنیمت سمجھیے گا، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا، کیونکہ جو چیز میں اب آپ کی خدمت پہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جب اس ترتیب اور طریقہ کار کو ہم سمجھتے ہیں، یقین جانے حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ والوں نے کیسا کمال کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا، انتہا اور اس کے اندر ایسے ایسے راز، ایسے ایسے کمالات موجود ہیں۔ دیکھیں، ویسے بھی جمعۃ الوداع کے دن مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، لوگ زیادہ تر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اس عمل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور آج کی رات چاند رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے سوچیں، کیا ہم نے رمضان کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے صدقہ خیرات کیا؟ کیا ہم نے سچی توبہ کی؟ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آج جمعۃ الوداع ہمیں موقع دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اس لیے جمعۃ المبارک کی کئی فضیلتیں جو کسی اور دن کو حاصل ہی نہیں ہے، اس کی ہر گھڑی آج برکت والی ہے۔ ویسے تو عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے مبارک دن
ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن آج جمعۃ المبارک کی رات میں جو بات کر رہا ہوں اس کی تو ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کے اندر جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ بندے کی جولی میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ بندے کے مقدر میں کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو پہلی تسبیح جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، وہ جو ایک 100 بار پڑھنی ہے، آپ نے اس تسبیح مبارکہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں رب کائنات کی ذات ہر مصیبت، ہر آفت کو اپنی رحمت سے دور فرماتی ہے۔ جب رحمت والے دن میں اس کی رحمت کو طلب کیا جاتا ہے تو اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، غرض کے ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو بندے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے راحت اور رحمت کا باب کھول دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں کو انعامات عطا فرمائے، اس کی رشد و ہدایت کے دروازے کھولے۔ سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین، جن کے ذریعے اپنی رحمت کو مزید کشادہ کیا اور اپنی مخلوق پر اپنی خاص رحمت کے خزانے کھولے، اور ان کو جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع جیسے ایک عظیم طاقتور دن عطا کیے۔ اس لیے عظیم دن میں آپ نے فقط یوں پڑھنا ہے، آپ یہاں تصور کریں مالک پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی ہیں تو ریزہ ریزہ کر دے۔ آج کیونکہ یہ بڑا خاص دن ہے، تیری بارگاہ سے انعامات لینے والا دن ہے، آج ہمیں انعامات عطا کر کے ہماری ہر مشکل کو دور کر دے، ہر آسانی ہمارے لیے پیدا فرما دے۔ بس آپ نے اس کے دوران جس چیز کی نیت کرنی ہے، جس چیز میں آپ رکاوٹ سمجھتے ہیں، شادی میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، کاروبار میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، جو تصور میں آتا جائے اس کو سوچتے جائیں، انشاءاللہ فوری طور پر وہ رکاوٹ ایسے کٹے گی کہ دوبارہ کبھی وہ رکاوٹ نہیں آ سکے گی۔ اب آپ نے اسی طرح یہ پڑھنا ہوگا، اس کا مطلب ہے کھولنے والے۔ پھر دیکھیں کیسے تمہاری گریں کھلتی ہیں، کیسے تمہاری وہ راہیں کھلتی ہیں، کیسے تم پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یہ پڑھنا ہے، کیسے کمالات آپ پر کھلتے ہیں، کیونکہ ہر کام میں آسانی کا اس سے بڑا عمل شاید آپ نے نہ کیا ہو، نہ آپ کو پتہ ہو۔ اس لیے کہ امام کشری جیسے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اسباب پیدا فرمانے والی ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے تمام چیزوں کو درست کر دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ کو چاہیے کہ رب کے علاوہ کسی سے دل نہ لگائے، تو پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کہاں کہاں سے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ اس لیے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس دن مجھ پر زیادہ تر درود پڑھا کرو، اور تمہارا درود پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اسے اللہ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اس عمل کے لیے اللہ والوں نے 10 بار درود پاک کا انتخاب کیا ہے، اور وہ درود جس میں محمد و آل محمد کا ذکر موجود ہے، تمام درودوں سے یہ افضل ترین درود کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم نے وہی درود پڑھنا ہے جو اللہ والوں نے بتایا ہے، اور جب ہم دیکھیں گے ہم عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ والوں کی مرضی سے کرتے ہیں، جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، جیسے انہوں نے آزمایا ہوتا ہے اپنے مریدوں کو، اپنے شہیدوں کو، اپنے کنندوں کو بتایا ہوتا ہے، پھر جو انعامات ملتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم بھی اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، پھر ہم بھی انوار و تجلیات، رحمتیں، برکتیں سمیٹیں گے۔ اس لیے اس پر سب سے اہم چیز یہی بتائی جاتی ہے کہ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہ کی جائے، نہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کو آگے پیچھے کیا جائے۔ بس آپ کو جو چیز پہلے بتائی جا رہی ہے، جو تسبیح پہلے بتائی جا رہی ہے، اس کو پہلے پڑھتے جائیں، جو بعد میں بتائی جا رہی ہے اس کو بعد میں پڑھتے جائیں۔ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، تصورات جو دل میں لاتے جائیں گے، جو اپنے دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ دوستو، جمعۃ الوداع کا مبارک دن یہ وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو۔ وہ میں آپ کو طریقہ عرض کر دوں کہ آج استغفار کیسے کیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں سب کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اب جس لڑکی یا لڑکے کی شادی رک جاتی ہے، والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہیں کھولنے کے لیے بس اس کا ورد کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو ساری زندگی نہیں کھلی ہوتی۔
بہت ساری بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے رشتے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آگے بات نہیں بنتی۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہو چکا ہے لیکن آگے شادی کے کوئی اسباب نہیں ہو رہے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، دنیا جہاں کا کوئی بھی مسئلہ جو کسی حکیم سے، کسی تدبیر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی دنیا کے بڑے سے بڑے معالج سے حل نہیں ہو رہا، تو یہ میرے رب کی بارگاہ سے کوئی بڑی بات نہیں۔ جس کے مسائل میرے رب حل فرمائے گا، اس پہ کوئی مسائل باقی نہیں رہتے۔ اس لیے دوستو، آج جمعۃ المبارک کے دن صرف زبان سے استغفار کرنا کافی نہیں، بلکہ دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا کافی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا کافی ہے۔ اس لیے کہ یہ جمعۃ المبارک آخری موقع ہے۔ یہ آج خاص چیزیں بتانے والا ہے، ان کو بھی اپنائیں، ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مزید آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ کی روحانی قوت کو مضبوط کرے، کیونکہ جس کی روحانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے تو اس کے اندر اس کو طاقت اور تاثیر مل جاتی ہے، اس کے اندر اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل قید سے خلاصی کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ جس کی راہیں بند ہو چکی ہیں، قید سے خلاصی کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی شخص دشمن کی قید یا مقدمے میں پھنس چکا ہے، چند افراد اس کو مل کر ذلیل کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، قید سے رہائی ہو جائے گی اور فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ ہر امتحان میں کامیابی مل جائے، والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے ہر میدان میں کامیاب ہو جائے، کوئی مفکر، کوئی انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ نئی جدید اور خواہشات زندگی کے ہر شعبے میں فتح اور نصرت حاصل ہو۔ اس کو چاہیے کہ آج ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھ لے۔ جس کام کو ہاتھ لگائے گا انشاءاللہ اس میں فتح اور کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر اچھائی برائی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا اور انتہا یہ سب کچھ میرا رب جانتا ہے۔ جو ہمارے دلوں میں خیال گزرتا ہے رب کائنات کی ذات وہ بھی جانتی ہے، اس لیے اپنے خیالوں پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کر پھر آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے نہیں، بس جہاں بیٹھنا ہے اس عمل کو مکمل کر کے اٹھنا ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کے پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ جتنے بھی حالات ٹف ہوں، جتنے بھی معاملات خراب ہوں، انشاءاللہ آج جمعۃ الوداع کے دن اس عمل کے بعد کوئی بھی معاملہ خراب نہیں رہتا۔ پھر یہ عمل ایک بار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہی عمل ہے جس کے ذریعے زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر زندگی بدلنی ہے، حالات بدلنے ہیں، تو آئیے پھر بیٹھ کر اس کو کہیں بھی، کسی بھی جگہ پر، دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت آپ موجود ہیں، فوری طور پر سورج ڈلنے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں۔ یعنی آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، شام تک، رات تک، اور آج کی رات چاند رات بھی ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عمل کرنا بھی ایک بار ہی ہوتا ہے، اور کرنا بھی جمعۃ الوداع کے دن ہے، کیونکہ دیکھیں نیک لوگ رمضان کے ختم ہونے پر غم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول بھی موجود ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں کہ پورا سال رمضان ہو، اور جمعۃ الوداع کے دن اگر پتہ چل جائے تو انسان کہے کہ پورا سال ہر دن جمعہ کا دن آ جائے۔ اس لیے جمعۃ الوداع ہمیں یہ ذات دلا رہا ہے کہ رمضان کی قدر کرنی ہے، اور جن لوگوں نے قدر نہیں کی آج ان کے پاس پھر آخری موقع ہے کہ آج کے اس دن کی قدر کریں۔ آپ اسی طرح دوستو، اب جو آگے تسبیح پڑھنی ہے، جس تسبیح کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، پہلے ہم نے رب کی بارگاہ سے راہیں کھلوائیں، اب ہم نے عرض کرنی ہے کہ مالک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اب ہم نے عرض کرنی ہے کہ مالک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، اور اس کی ایسی عطا ہے جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا۔ آپ نے یوں کہنا ہے کہ اب بہت زیادہ دینے والے، بغیر معاوضے کے، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہیں، جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت کو نچھاور کر دے۔ اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ کوئی اس کا ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی ہے ہی نہیں جو بغیر مانگے، بغیر غرض کے عطا کرتی ہو۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو چیز وہ مانگنے نکل جاتا ہے، خاص طور پر اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔
جو شخص غربت اور تنگدستی سے لاچار ہے، آمدن بہت کم ہے، دن بہ دن اس کے حالات ٹف ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، غریب طبقہ گزر رہا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن میں ایک دم اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر، یعنی ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ اس قدر مالا مال ہو جائے گا کہ تھوڑے عرصے میں اتنا غنی ہو جائے گا کہ اس گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ تو جس کو اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہو، اتنے کمالات مل رہے ہوں، پھر اس کے باوجود اگر وہ اس کو نہ کر سکا تو اس کی قسمت کے اندر پھر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے مقدر کو ٹھیک کرے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے کرتے ہی مقدر کے اندر اگر ایسے معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو ان تمام مسائل سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر اس کی قسمت میں بدبختی ہے، اللہ تعالیٰ مٹا کر اس کو نیک بختوں میں شامل کر دے گا۔ اب یہ تسبیح بھی آپ نے دوستو 100 بار پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح یا وہابوں کی تسبیح ہے۔ اب اس تسبیح کو سنیے گا، کیونکہ ہر تسبیح ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور پھر اسی طرح انا اعطیناک کل کوثر، اس کی کمالات تو آپ ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ اس سورت کو ہم نے لاسٹ پہ پڑھنا ہے۔ پھر لاسٹ پہ جب آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو پھر واقعی کوئی ایسے، کیونکہ یہ دن، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اور اس رات میں کرنے کا یہ خاص طریقہ ہے۔ اس میں ایک راز ہوگا جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رمضان المبارک کو بہت محبت کرتے تھے۔ جب رمضان شروع ہوتا وہ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے، جب رمضان ختم ہوتا تو ان کے دل غمگین ہو جاتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام 6 ماہ تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اپنے حالات کو ٹھیک کروائیں۔ اب آپ نے فقط اس کو 100 بار اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس رمضان کو اور اس جمعے کو آخری موقع سمجھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رمضان کے آخری جمعے زاروں قطار رو رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے اگلے سال ماہ رمضان کی برکتیں نصیب نہ ہوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ زاروں قطار روتے رہے اور اللہ سے اس بات کی طلب کرتے رہے کہ مجھے اس رمضان کی ساری برکتیں عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری جمعۃ المبارک کے دن اور آج چاند رات کو جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ یہ صورت اتنی باکمال صورت ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، رزق آ جاتا ہے، عزت کی کمی ہے، عزت آ جاتی ہے، دولت کی کمی ہے، دولت آ جاتی ہے، شہرت کی کمی ہے، شہرت آ جاتی ہے۔ جب آپ اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے ایک نام یا معزو کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جہاں بیٹھے لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کا احترام کریں، اس کی باتوں پر عمل کریں، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ آپ نے آخر میں یا معزو کو 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد توجہ، تحال اور خلوص سے نیت کے ساتھ، توجہ رب کی رحمت کی طرف رکھتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے۔ اب اس مقام پر آپ نے اللہ سے اپنی خطائیں معاف کروانی ہیں، اللہ سے اپنی غفلتیں، اللہ سے اپنی غلطیاں معاف کروانی ہیں، اور استغفار کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ والآخر درود پاک جتنی تعداد میں بتایا ہے اتنی بار ہی پڑھیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں ضرور پوری فرمائے گا۔